ابراہیم بن یزید نخعی، انہوں نے حجاج کے خلاف فتویٰ دیا، بڑا ظالم ہے۔ حجاج نے بندے بھیجے جاؤ گرفتار کر کے لاؤ، لیکن بندے گرفتار کرنے گئے تو وہ جا کے پوچھا ایک شخص سے کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ابراہیم میرا نام، والد کا نام ابراہیم بن یزید نام، لیکن وہ ابراہیم بن یزید نخعی نہیں تھے، ابراہیم بن یزید تیمی تھے۔ ان کو گرفتار کرنا ہے، لا کے مارا، برا حال کر دیا۔ ان کی والدہ کو پتہ چلا تو آئی، وہاں کے کہا بیٹا یہ تو نے کچھ جرم کیا ہے؟ کہا اماں جو ہمارے محدث نہیں بہت بڑے، شیخ نہیں، ولی نہیں، درویش نہیں، عالم نہیں، ابراہیم بن یزید نخعی ان کو گرفتار کرنے آئے تھے، مجھے وہ سمجھ کے لے آئے۔ اور اس طرح حالت ہو گئی کہ ماں نے جب پہلی دفعہ جیل میں بیٹا دیکھا تو پہچان نہیں سکی، تو کہا بیٹا تم نے پھر بتایا نہیں کہ تم وہ نہیں ہو؟ تو کہنے لگے اماں میرا وجود زیادہ قیمتی نہیں، اس ولی کا وجود زیادہ قیمتی ہے، میں نے اس کے حصے کی مار سینے پہ صحیح ہے، میرا رب اجر دینے والا ہے، لیکن ان کا قلم چلتا ہے، وہ گفتگو کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں کو دھو ڈالتے ہیں، وہ سوسائٹی میں رہیں گے تو سوسائٹی کی نبض ٹھیک چلے گی، ماحول درست رہے گا، ان کی قلم سے ان کی زبان سے معاشرہ سنورتا رہے گا۔ مجھے نخعی کے حصے کی مار کھانے دے، تو بتا دوں کیا کہتی ہے؟ تو اماں کہنے لگی پتر پہلے تو میرا بیٹا تھا، اب تم میرے لیے تو باعث فخر بن گیا، تم نے ظلم سہا ہے، حق کے ساتھ تو کھڑا ہو گیا ہے، اور حق کہنے والے ایک عالم کے حصے کی تو نے مار کھائی ہے۔ اتنی عزتوں کو کیا کہ جیل میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ حجاج بن یوسف کلمہ تو پڑھتا ہی تھا نا، ظاہر تو مسلمان ہی کہلاتا تھا نا۔ رات کو اس نے خواب دیکھی کہ آج کسی جنتی کا انتقال ہوا، کہنے لگا تاش کرو ڈھونڈو کون گیا ہے۔ سارا ڈھونڈنے کے بعد انہوں نے کہا جیل میں وہ جس کو تیرے سپاہیوں نے مارا ہے وہی گیا ہے، اس کے علاوہ تو کسی کا انتقال نہیں ہوا۔ شرم سے پانی پانی ہو گیا کہ میں جس کے بارے میں یہ رویہ رکھتا تھا رب نے اسے کیا اعزاز عطا فرمایا۔ یہ جو حوصلہ افزائی ہے نا، یہ نکمے آدمی کو بھی کام کا بنا دے۔ اس کو بار بار کہنا تو بڑا باصلاحیت ہے، تو نے کر جانا، لیکن حوصلہ شکنی، بچہ فیل ہو گیا۔ یہ ابھی گزشتہ دنوں رزلٹ آیا میٹرک کا، تو اس نے چھلانگ لگا دی پانی میں اور خودکشی کر لی۔ تو جب لوگوں نے تھوڑی ریسرچ کی، تحقیق کی، تو پتہ چلا کہ گھر کا ماحول بڑا گھٹن والا ہے۔ وہ اس گھر کا رہنے والا ہے جہاں کہا جاتا ہے کہ تسی نہیں کبھی کامیاب ہو سکتے۔ مینوں پہلے بھی پتا سی، میں پہلے سے جانتا تھا تیرا یہی حال ہونا ہے۔ وہ باتوں کی جو چبھن اسے رزلٹ آتے ہی محسوس ہونے لگی۔ سارے بچے ذہین نہیں ہوتے، سب کا حافظہ مضبوط نہیں ہوتا، کمزور بھی ہوتے ہیں بیچارے، کئی اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، پیچھے بھی رہ جاتے ہیں بعض اوقات۔ تو اس بچے نے بیچارے نے اس بات سے ڈر کے کہ اب تو مجھے بڑی باتیں ہوں گی، اور کچھ والدین ایسے ہوتے ہیں وہ تقریر پھر شروع کرتے ہیں تو اللہ ماشاء اللہ ختم ہی نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں میں تو تیری وجہ سے پورے خاندان میں منہ دکھانے قابل نہیں رہا، دوست پوچھیں گے تو کیا کہوں گا، فلاں کا بچہ کہاں پہنچ گیا۔ اس کو کمپیریزن کر کے، تقابل کر کے، مختلف لوگوں سے احساس کمتری کا شکار کر دینا، اس بچے نے بیچارے نے چھلانگ لگا دی۔ حوصلہ افزائی کریں، حوصلہ افزائی کی ہر ایک کو ضرورت ہوتی ہے، بچے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور جوان کو بھی ضرورت ہوتی ہے، بوڑھے کو بھی ضرورت ہوتی ہے۔ حوصلہ افزائی کی ان پڑھ کو بھی ضرورت ہوتی ہے، اور پڑھے لکھے کو بھی ضرورت ہوتی ہے۔ حوصلہ افزائی کی ان لوگوں کو بھی ضرورت ہوتی ہے جو کارکن ہوتے ہیں، اور ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے جو قائد ہوتے ہیں۔ حوصلہ افزائی کریں۔ یہ ذرا قرآن مجید کا انداز دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے حوصلہ افزائی کی اہل ایمان کی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، فرمایا جو ایمان لا کر اچھے عمل کرے یہی تو ساری مخلوق سے افضل ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون، فرمایا جو ایمان لا کے اچھے عمل کرے گا میں تمہیں ایسا اجر دوں گا، ایسا اجر دوں گا، ایسا اجر دوں گا جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ لہم اجر غیر ممنون، اور یہ سورہ بطین میں بھی ہے، لہم اجر غیر ممنون، ایسا اجر دوں گا جو کبھی ختم، تو یا اللہ سارا قیامت میں ملے گا۔ فرمایا نہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو ایمان لانے کے بعد اچھے عمل کرے گا نا، رحمان لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا فرما دے۔ کیسی کیسی حوصلہ افزائی قرآن نے کی، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی توجہ دلائی، کس طرح مالک کریم نے نوازا۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، محبوب میرے ان بندوں سے کہہ دو
جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، جن سے گناہ ہو گیا ہے، غلطیاں ہو گئی ہیں، ان سے کہہ دو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یا اللہ تو کیا دے گا؟ فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ ان کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ ان سے کہو اپنے رب سے کی رحمت سے مایوس۔ کیسی کیسی تسلیاں ہیں، کیسا کیسا کمال ہے، کیسا انداز ہے کریمانہ۔ لیکن ہمارے ہاں تسلی دینے کا مزاج، حوصلہ افزائی کرنے کی طبیعت ہی نہیں ہوتی، ہمارا خیال ہی نہیں ہوتا، ہم اس طرف غور ہی نہیں کرتے۔